آداب، کیسے مزاج ہیں دوستوں؟ مجھے نوپور شرما کہتے ہیں. میرا تعلق ہندوستان میں دلی شہر سے ہے، جسے ہم میں سے کچھ لوگ دہلی بھی کہتے ہیں. آتف توقیر صاحب کی ذرا نوازی ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ذہنی سرحدیں جو ہیں انہیں پار کر کے آپ سے مخاطب ہو سکوں. کیونکہ جیسا کہ سمپورن سنگھ کالرا عرف گلزار صاحب نے لکھا ہے، ہاتھ چھوٹے بھی تو رشتے نہیں ٹوٹا کرتے. ذاتی طور پہ میں عرصے سے یعنی 14 سال کی عمر سے جسے کہتے ہیں پاکستان واچر رہی ہوں. یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستانی ڈرامے ویڈیو کیسٹس کی صورت میں ہندوستان پہنچتے تھے. تب بھی بڑی مشکل سے ہاتھ لگتے تھے، لمبی قطار ہوتی تھی ان کے لیے، اور پھر جا کے ہم ان کا لطف اٹھا پاتے تھے. اور پھر جو ہے ایک جادوئی فضا قائم ہوتی تھی. We felt like we'd been transported to another world. یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک دوسری دنیا میں داخل ہو گئے ہیں. ایسا ماحول جس میں اپنائیت بھی تھی، اپنائیت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیا پن اور تازگی بھی تھی. I've always felt this about Pakistanis, that you all are similar enough to us for us to feel a sense of oneness, and different enough to seem charming and exotic. یعنی آپ لوگ جو ہیں اپنے بھی لگتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح دیسی لوگ ہیں، لیکن کچھ معنوں میں مختلف بھی ہیں. تو اس فرق کی وجہ سے ایک ایگزوٹک پہلو، ایک چارم، ایک دلکشی بھی پیدا ہوتی تھی. تو یہ جو اپنائیت اور اجنبیت کا میل تھا، اس کا جو کھچاو تھا، اس نے میرے ذہن و دل میں گھر کر لیا. اس کے بعد جو ہے میں نے ہر طرف سے پاکستانی مٹیریل ڈھونڈنا شروع کیا. پاکستانی مٹیریل سے مراد کہ آپ کی کرکٹ ٹیم کو فالو کرنا، سیاسی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا، آپ کے جو زبردست میوزیکل بینڈز رہے ہیں اور اب بھی ہیں ان کے گانوں پہ جھومنا. ٹی وی ڈرامے تو تھے ہی، اور ہاں ایک مزے کی بات اور، میں پاکستانی پاپ کلچر، آرٹ، انٹرٹینمنٹ، پالیٹکس اور پاکستانیوں سے جو ہے کس حد تک متاثر تھی، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں دوپٹے سے یوں سر ڈھک کے شیشے کے سامنے جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نقل کیا کرتی تھی کہ جیسے میں بھی ان کی طرح مدبر ہوں اور میں ایک جلسے سے خطاب کر رہی ہوں. اس کے بعد رفتہ رفتہ پاکستان سے آئی شاعری، چاہے وہ سماجی نوعیت کی ہو، انقلابی ہو یا رومانوی کیفیت کی ہو، اس میں بھی میری جو ہے دلچسپی بڑھنے لگی. آگے جا کے میں نے دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں صحافت اور فلم اور ٹی وی میں تعلیم حاصل کی. پھر برطانیہ میں کارڈف یونیورسٹی میں براڈ کاسٹنگ میں تعلیم حاصل کی. فلمیں بھی، خاص طور پہ ہندی فلمیں جو ہیں، ہندوستانی فلمیں جو ہیں، مجھے دیوانگی کی حد تک پسند ہیں. تو جب میں امریکہ آئی، میں نے نیو یارک یونیورسٹی میں اسکرین پلے رائٹنگ کا کورس کیا. ہندوستان میں نے مختلف میڈیا ہاؤسز میں کام کیا، ریڈیو، ٹی وی، پرنٹ سب کیا. میڈیم یا ذریعہ جو ہے وہ بدلتا رہا، لیکن جن موضوعات میں مجھے دلچسپی تھی وہ نہیں بدلے. The medium of communication changed, but the subjects of interest remained constant. فلم، تھیٹر، موسیقی، شعر و شاعری، موٹے طور پہ یہ سب ادب کے دائرے میں آتا ہے. علاوہ اس کے مجھے سیاسی خبروں میں دلچسپی تھی، کافی دلچسپی تھی، لیکن باحیثیت ایک شہری. سیاست میری باقاعدہ طور پہ بیٹ، جسے صحافت میں کہتے ہیں بیٹ، وہ کبھی نہیں رہی. کھیل کود، سپورٹس میں بھی دلچسپی تھی. کرکٹ تو ہماری آب و ہوا میں ہی شامل ہے، تقریباً ہر دیسی بندہ یا بندی دیکھتی ہے کرکٹ. لیکن مجھے ہاکی میں زیادہ دلچسپی رہی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے بچپن سے ہی آگرہ میں ہاکی میچز دکھانے لے جاتے تھے، تو تب سے یہ دلچسپی پیدا ہوئی. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کن طاقتوں نے مجھے ڈھالا ہے. What have been my key influences? What are the forces that have shaped me? کیونکہ جو کچھ میرے ذہن و دل میں ہوگا وہی امڑ کے آئے گا اور میں آپ کی نظر کر پاؤں گی. تو جی، لب و لباب یہ کہ میں آپ سے انشاءاللہ وقت بوقت مخاطب ہوتی رہوں گی، اور ہندوستان میں جو خبریں سرخیوں میں چھائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. بلکہ میں امید کرتی ہوں کہ تبادلہ خیال ہوگا. توجہ کا مرکز رہے گی، جو ادب کی دنیا ہے وہ توجہ کا مرکز رہے گی، the broad art and culture space، لیکن سماجی مدوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے. I think it's going to be a very exciting journey. It's going to be equal parts fun and meaning. یہ سفر دلچسپ بھی رہے گا اور ہم سب کے لیے معنی بھی رکھے گا. So I'm very enthused and I hope some of that has been infectious. تو میں امید کر رہی ہوں کہ جو جوش میں اپنے تہہ دل میں محسوس کر رہی ہوں اس وقت، اس کا جھونکا آپ کو بھی چھو گیا ہوگا. یہ میری امید ہے، دعا ہے.
اب دیکھیں نا، یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ ایک ہندوستانی بندی جو کہ فی الحال امریکہ میں مقیم ہے اور ایک پاکستانی محترم جن کی ان دنوں جرمنی میں رہائش ہے، تعاون کر رہے ہیں، اور یہ پیشکش پاکستان تو پہنچے گی ہی، پہنچ رہی ہے، لیکن کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہے تو ممکن ہے پوٹینشلی اسے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ سب تو بڑے لطف کا معاملہ ہے، اور ایک بات یہ بھی کہنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ پیشکش صرف ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی سے جو ہمیں سہولت ملی ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے، نیت کا پھل بھی ہے۔ عاطف توقیر صاحب اور میں کبھی ملے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یعنی کبھی ایک ہی جگہ نہیں ملے، ٹیکنالوجی کے ذریعے تو رابطہ رہتا ہے، پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جگہ پہ ہم کبھی ملے بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کیونکہ کئی باتوں پہ ہماری سوچ ملتی ہے، نظریہ ایک جیسا ہے، اور مدعے کی بڑی بات یہ کہ ہم دونوں بنیادی طور پہ امن پسند ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں جو ہے جنوبی ایشیا میں امن کی بحالی ہو، ہم سب پرسکون انداز میں جی سکیں اور خوشحالی کی جو ہے بہار آئے، پیس ڈویڈنڈ جسے کہتے ہیں، کیوں ہم دونوں یہ چاہتے ہیں، امن پسند انسان ہیں ہم دونوں۔ تو ان سب وجوہات کے چلتے ہمارا جو یہ تعاون ہے، جو یہ ساجھیداری ہے، وہ بڑی قدرتی ہے۔ It's what you call a very organic sort of alliance or partnership۔ تو جی اب اجازت ہے، وقت بوقت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو، سبھی پاکستانی بھائی بہنوں کو ایک ہندوستانی کی طرف سے ڈھیر سارا پیار اور لاکھوں دعائیں۔ ایک بات اور کہتی چلوں کہ دوستو، اردو جو ہے وہ میری مادری زبان نہیں ہے، یوں تو میں شمالی ہندوستان سے ہوں، نارتھ انڈیا سے ہوں، تو زندگی بھر میں نے ہندی بولی ہے اور ہندی اور اردو ایک طرح سے بہنیں ہیں، لیکن باقاعدہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے اردو میں، تو کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو میں معذرت چاہوں گی، لیکن جو جذبہ ہے وہ خالص ہے۔ تو اجازت ہے، نمستے، خدا حافظ۔